بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نکاح کے حوالے سے کچھ دن سے باتیں سن رہے ہیں کہ نکاح کے بعد شادی شدہ زندگی کیسے بہتر گزاری جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے مین بات ہم نے یہی سیکھی، یہی سمجھی کہ قبلہ محمود میاں قادری برکاتہ علیہ رحمہ بھی جو ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، غصے پر کنٹرول کر کے، زبان پر قابو پا کے، اور بیویوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عاجزی انکساری کے ساتھ یس سر، اوکے سر، تھینک یو سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہم نے اور سنی، آپ فیس بک پر پچھلی قسطوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سننا ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے ہر کسی کے محلوں میں کچھ شمن خالہ ہوتی ہیں۔ وہ شمن خالائیں جو ہیں وہ نجو خالہ کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ ہاں نجو بہن کیا ہوا، اور سناؤ، خوشخبری کب سنا رہی ہو پوتے پوتی کی؟ تب نجو خالہ بھی شمن خالہ سے کہتی ہیں ارے کہاں بہن، اس کی گود تو اجڑی پڑی ہے، ابھی تک تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، پتہ نہیں سنائے گی بھی کہ نہیں سنائے گی۔ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی سورہ الحجرات ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پچھلی آیت سے پڑھ کر سناتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، یہ شمن خالوں کے لیے ہے زیادہ تر۔ ویسے تو خیر یہ آیت تمام معاملات پر ہے، لیکن ہم جو ٹاپک اس وقت جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس ٹاپک میں جو شمن خالہ بھی آئی ہمارے پاس، اور جو نجو خالہ کو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی کچھ خوشخبری ہے نہیں ہے، تو اس طرح کی جو شمن خالائیں ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ کام ہے، ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، کیا ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں کوئی رپورٹ آئی نہیں آئی۔ اب اس بات کے بعد سے غیبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کے لیے رب نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بات یہ بھائیوں اور بہنوں اور تمام سننے والوں کہ شادی کے بعد اولاد کا ہونا، فوراً ہو جانا، نہ ہونا، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی کتاب پڑھیں نا، قرآن پڑھیں تو بہت سکون ملتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل ملتا ہے، بہت ڈھارس ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہم مسائل نے ہمیں ایسا جکڑ لیا، اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے بھی ہم اس کتاب کے پاس نہیں آئے۔ ان مسائل کے حل کے لیے پھر ہم عاملوں کے پاس چلے گئے، بابا کو پکا والا تعویذ دو میرے بیٹے کے گھر اولاد ہو جائے، میری بہو کی گود بس جائے، میری بہو کی گود ہری ہو جائے، ہمارے آنگن میں اولاد کا پھل کھل جائے۔ اولاد کے نہ ہونے کے بعد بھی ہم اس کتاب کے پاس نہیں گئے، ہم باباؤں کے پاس گئے۔ اچھا، باباؤں کس سے مراد میری، جب بھی میں بات کروں گا تو باباؤں سے مراد میری صرف اور صرف وہ بابے ہیں جو پیسے بٹورتے ہیں، جو علم دین سے دور ہیں، جو علماء نہیں ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو تقوی والے نہیں ہیں، جو 10 انگلیوں میں 12 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جو شانوں سے نیچے تک بال رکھتے ہیں، جو گٹکے، میم پوڑیاں، نسوار اور بھنگ پی کر، چرس پی کر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بابے ہیں۔ میری مراد ان باباؤں سے ہوگی، ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا۔ میری کبھی بھی مراد ان باباؤں سے نہیں ہوگی جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جو نگاہ بصیرت سے
دل بدل دیتے ہیں۔ میری مراد کبھی بھی ان اللہ والوں سے نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی میں نے ماضی میں کوئی بات کی ہے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر یا درس و بیان میں، واعظ میں یا کیمرے کے سامنے، میری مراد ہمیشہ ان باباؤں سے ہے جو جعلی بابے ہیں، جو ڈھونگی بابے ہیں، جو علاج کے لیے بکرے منگواتے ہیں، جو علاج کے لیے پیسے بٹورتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ چاندی آئے گی، سونا آئے گا، زعفران آئے گا، بکرے آئیں گے صدقے کے، بہت کالا جادو ہے، پیلا جادو ہے، نیلا جادو ہے، اس کی کاٹ کرنی پڑے گی۔ میری جنگ صرف ان باباؤں سے ہے، اور میری بات ہمیشہ ان باباؤں کے خلاف ہوگی، اور میری اویئرنیس بھی عوام تک بار بار اسی بات کے لیے ہوگی کہ برائے کرم ان باباؤں کے پاس جانے سے بچیں جو آپ کا پیسہ بھی بٹور لیتے ہیں اور جو آپ کا دین بھی آپ سے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بالکل بھولے شاہ بن کر اپنا مال بھی انہیں دے آتے ہیں اور اپنا ایمان بھی کبھی کبھار دے آتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ہمیں کئی کیس ایسے سننے کو ملے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس ڈھونگی عامل کے پاس بند کمرے میں چھوڑ کر آ گیا، باپ اپنی بیٹی کو پریشان ہے، مجبور ہے، تو ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں، مجبور، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی غیرت کا سودا کر لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کسی نامحرم مرد کے ساتھ کمرے میں بند کر دیں گے؟ آپ کتنے ہی پریشان ہیں، آپ کتنے ہی تکلیف میں ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے، آپ اور مسائل میں گرتے جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کے مسائل کا حل صرف اس کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب کو سمجھنے والوں کے پاس ہے۔ جب تک آپ علماء کے پاس نہیں جائیں گے، جب تک آپ اہل اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، جب تک آپ اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، آپ اور مسائل کے دلدل میں گرتے جائیں گے جب تک آپ اس کتاب سے رجوع نہیں کریں گے، یا جب تک آپ اس کتاب کو سمجھنے والوں سے رجوع نہیں کریں گے۔ اب اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے باندھ دیا ہوگا، کسی نے بندش کر دی ہوگی، بہو کی اولاد روک دی ہے۔ اب جہاں آپ 2 نمبر باباؤں کے پاس جائیں گے، جعلی عاملوں کے پاس جائیں گے، تو ان کا بہترین آئٹم یہ ہے، ہر دکاندار کے پاس ایک آئٹم ہوتا ہے، کرنٹ آئٹم، جس کو دکھا کر وہ سیل کرتا ہے، یا جو کرنٹ آئٹم ہوتا ہے وہ دکان کے باہر ڈسپلے میں لگاتا ہے، جس کو دیکھ کر گاہک اندر جاتا ہے۔ تو جعلی پیروں کا، جعلی عاملوں کا، جعلی باباؤں کا مین آئٹم یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، او ہو بندش کر دی ہے بھائی تمہاری بہو کے اوپر، تو اولاد روک دی ہے، باندھ دیا ہے اولاد کو تمہاری، تو بندش کر دی ہے۔ قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے رزق کو باندھ دیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد کو باندھ دیا ہے، تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کیا کوئی اللہ کے ہاتھوں کو باندھ سکا ہے؟ کیا کوئی اللہ کی منشا پر قبضہ کر سکا ہے؟ نہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیا روزی کا مالک جب اللہ ہے، جب رزاق عالم وہ ہے، تو کیا اس کے ہاتھوں کو کوئی باندھ سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روزی کو باندھ دیا گیا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر بنا لیجئے۔ ہاں، نظر بد ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، جادو ٹونوں کے ذریعے معاملات کو الجھا دیا جاتا ہے، مگر روزی بند کر دینا، اولاد بند کر دینا، یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ شورا، الشورا ہے سورت، اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 50 ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اس آیت کو ہر وہ بہن، ہر وہ عورت، ہر وہ شمن خالہ، ہر وہ نجو خالہ، اور جتنے بھی ہمارے گھر کے اندر ایسے کردار ہیں جو نئی نویلی دلہن کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس بات پر کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر میڈیکلی بھی دیکھیں نا، تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اولاد کا نہ ہونا، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور فوراً پک کر جائیں گے۔ میڈیکلی عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ کون؟ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ اللہ چاہے تو بیٹے عطا فرمائے، اللہ چاہے تو بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ عطا فرمائے، بھائی بانجھ کر دے، نہیں ہوتی اولاد، لگاؤ زور۔ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے، نہیں دینا چاہتا، دینا چاہے گا تو عطا فرما دے گا۔ اور قرآن میں کئی مثالیں ایسی بھی ہیں جن کو بڑھاپے کے اندر اولاد ہوئی ہیں۔ جی ہاں، عورت بانجھ ہے، اسے بھی اولاد ہوئی۔ سورہ مریم ہے، اور زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قال رب انا یکون لی غلام۔ اب زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کبھی کوئی نہیں کیا، یہ تمہارا بیٹا واحد ہوگا جس کا ہم نے یہ نام رکھا ہے یحییٰ۔ عرض کی، اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت تو بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ عورت بانجھ ہے، خود اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گئے ہیں، اور اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ رکھیں گے ہم۔ اور اللہ نے خود ہی نام رکھا، خود ہی بیٹے کی بشارت دی، فرمایا قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، ارے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے آسان ہے کہ میں تیری بانجھ عورت کو اور تجھے بڑھاپے کے اس حالت میں جب تو سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہے، میں تجھے بیٹا عطا کر سکتا ہوں، کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ بہرحال اگر بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں نہیں ہو رہی، تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، رب چاہے تو عطا فرما سکتا ہے، اور جب چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ یہی مثال ایک اور آیت کریمہ میں قرآن کریم میں موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب اولاد کی خوشخبری عطا کی گئی تو وہ بھی اسی طرح عطا کی گئی کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام فوراً ذبح کیا انہوں نے ایک جانور، اور کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ دسترخوان لگایا، لیکن فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، اور قوم لوط کے اوپر ہم عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کے لیے بشارت لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب یہ سنیے آیت کریمہ، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت، سارہ سلام اللہ علیہا بولی، یا ویلتا، ہائے خرابی، آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں تو بوڑھی ہوں، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے؟ فرشتوں نے جواب دیا، رب تعالیٰ کا پیغام سنایا فرشتوں نے۔ اچھا، سارہ سلام اللہ علیہ نے پوری بات مکمل کی، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو عجیب بات آپ نے کی ہے کہ میں انتہائی بوڑھی ہوں، یہ انتہائی بوڑھے ہیں، اس عمر میں ہمیں اولاد ہوگی، عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے اس گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ جناب محترم، زندگی کے مسائل اتنے گھمبیر نہ بنائیں کہ جینا مشکل ہو جائے۔
مسائل آتے ہیں، آئیں گے۔ قبلہ محمود میاں قادری برکاتی علیہ رحمہ کے پاس کوئی اگر یہ پوچھنے آتا تھا کہ باپو کو ایسا تعویذ دیں کہ کوئی مسائل ہی نہ ہوں، کوئی جھگڑے ہی نہ ہوں، کوئی فساد ہی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو میری زندگی میں، تو قبلہ محمود میاں برکاتی فرماتے تھے کہ بھائی اس کے لیے مرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ موت کے بعد زندگی کے مسائل تو آپ کے کم از کم اس سے آپ کا چھٹکارا مل جائے گا، پھر بعد کے مسائل کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر دنیاوی مسائل سے آزادی چاہتے ہو تو مرنا پڑے گا۔ تو جب تک سانس ہے تب تک مسائل تو بھائی چلتے رہیں گے، لیکن ان مسائل کا علاج ہمیں قرآن سے کرنا ہے، قرآن پڑھانے والوں سے کرنا ہے، قرآن سمجھنے والوں سے کروانا ہے، اللہ والوں سے اپنا علاج کروانا ہے، اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرنی ہیں اللہ سے، ان کے وسیلے سے کہ اللہ یہ تیرے مقدس بندے ہیں، یہ تیرے مبارک بندے ہیں، یہ تیرے قریبی بندے ہیں، مالک انہوں نے تجھے راضی کیا، اے مالک ہم تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہم سے بھی راضی ہو جا، اے مالک ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری بے اولادیوں کو ختم فرما دے، کسی کی بیٹی کی زندگی کو شمن خالاؤں کے کہنے کی وجہ سے اجیرن مت کرے۔ میں ایک صرف فرضی کردار کا نام لے رہا ہوں، اگر اس سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شمن خالہ ہیں اور مجھے سن رہی ہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہوں، بخدا میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا، بہت سے شمن خالہ ہیں ماشاءاللہ، بڑی تقویٰ والی بھی ہوں گی، متقی بھی ہوں گی، بہت سے نجو خالہ اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح بھی رکھتی ہوں گی، لیکن صرف ایک فرضی نام میں لے رہا ہوں۔ اب فرضی نام میں ABCD بھی لے سکتا تھا، XYZ بھی لے سکتا تھا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے صرف ایک کردار کے نام لے لیے ہیں میں نے، تو کوئی برا نہ منائے اس بات کو۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بات کو کنوے کرنا ہے، بات کو سمجھانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے کردار ہیں جو گھروں میں جا جا کر آگ لگاتے ہیں، اور وہ آگ لگ بھی جاتی ہے، اور وہ ساس صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ ان کی آگ لگانے میں آ بھی جاتی ہیں، پھر وہ بہوؤں کو تانے مارتی ہیں، دیکھ فلاں کے تو 4 بچے ہو گئے، اور 4 سال میں 4 بچے ہو گئے، تجھے تو 2 سال ہوئے ہیں ابھی تک تو نے ایک اولاد کی خوشخبری نہیں دی، اور اس طرح کی باتیں ساری آپ جانتے ہیں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہ کریں، نہ دکھائیں کسی کا دل۔ ہم نے کل کی قسط میں سنا تھا نا کہ دل دکھانے سے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نظیر فرما دے۔ وما توفیق